السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے عمران خان کے حوالے سے کس کی طرف سے پٹیشن فائل کی ہے اور کیا موقف ہے اس پٹیشن میں؟ پٹیشن دیکھو، میں نے بینگ پریزیڈنٹ انصاف لائر فورم افضال عظیم پہاٹ میں نے یہ پٹیشن فائل کی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حکومتی اداروں نے خود انکشاف کیا کہ بھی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کتنے ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی، پھر ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی، پھر وہاں سے عجیب و غریب قسم کی خبریں آنی شروع ہو گئی کہ کوئی دہشت گرد پکڑے گئے، کیا ہوا کیا نہیں۔ اور جو وہاں جا رہا وہاں وہ سین ہے کہ 2.5 کلومیٹر سے ان وکلا کو میں سمجھتا ہوں پریشان کرنے کے لیے پیدل جانا پڑ رہا ہے۔ یعنی شروع سے ہی 2-2.5 کلومیٹر پہلے روک لیا جاتا، کوئی ان کو گاڑی پہ نہیں، اور اس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو حکومتی اداروں جب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جان کو اتنا خطرہ ہے، بڑی تشویش والی بات ہے۔ اس پر ہم آئے کورٹ سے کہ کورٹ ان کو طلب کرے، فیڈریشن کو بلائے، یہ صوبہ پنجاب کو بلائے، ہوم ڈپارٹمنٹ کو بلائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیوں ایشو کہاں سے آیا؟ یہ بات تو حکومت نے کر دی نا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ہم نے سیکیورٹی بڑھا دی، تو آپ کی پریئر کیا ہے ہائی کورٹ میں؟ ہماری پریئر یہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ بات کس طریقے سے نکلی ہے؟ اگر ان کی جان کو خطرہ ہے، کیا ایک پرائم منسٹر ہے، رہا ہے سابقہ پرائم منسٹر، ایک پارٹی کے بہت بڑے انٹرنیشنل لیول پہ وہ لیڈر ہیں، اور یہ ان کے ساتھ کیا سازش کی جا رہی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، تمام چیزیں عدالت کے سامنے آنی چاہیے۔ عدالت کے یہ جو بینچ ہے ہمارا، وہ جو اپنا لاہور ہائی کورٹ ہے، تو اس میں اس کی سماعت ہماری ہو، تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ خان صاحب کو کس لیول کے سیکیورٹی خدشات ہیں، کس نے لیٹر لکھا، ہو کیا رہا ہے جیل کے اندر، وہ تمام چیزیں کورٹ تو منگوا سکتی ہے، کورٹ پوچھ سکتی ہے۔ جیسے آج ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی پیش ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا، تو اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو بھی یہ بات کہاں سے چلی ہے وہ پبلک کے سامنے آنی چاہیے۔ کیا ہوا، یہ کس کا پلان ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوا۔ ہم اس سلسلے میں آئے تو مکمل طور پہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ ان کی لائف کا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے ادارے جہاں فیل ہو جائیں اور یہ کہیں خدشات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیف نہیں ہے۔ تو آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے آپ کی پٹیشن کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض اٹھایا، اور انہوں نے کہا یہ پرنسپل سیٹ پر نہیں سنی جا سکتی۔ دیکھو اس کے اوپر تو وہ ججمنٹ بھی ہم نے پیش کر دی ہے کہ پرنسپل سیٹ پہ سنی جا سکتی ہے، یہ ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ اس کنسرن کے باوجود وہ خان صاحب کی سیکیورٹی سے متعلق فکر مند ہے، جو اپنے خدشات اٹھائے ہیں وہ اس بارے میں پوچھیں گے متعلقہ اتھارٹیز کو۔ پھر چیف جسٹس نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ دیکھو یہ تو ان کے علم میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام، کیونکہ وہ ایڈوکیٹ جنرل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کو بھی پتہ چلے، پبلک کو بھی پتہ چلے۔ پہلے یہ مذاق کرتے تھے، پھر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جس طرح وہ زخمی ہوئے، تمام چیزیں اس کو بھی انہوں نے مذاق بنایا کہ ان کو جو فائر لگا، گولی لگی، وہ مذاق بنایا۔ اب بھی اسی طرح کے ایک افواہیں پھیلا کر یا کیا ہے، یا تھریڈ ہے تو ان کو پتا کہاں سے تھریڈ آئی ہے، یہ بتائیں، یہاں کورٹ میں بتائیں کیا منتقل کریں، پھر اگر تھریڈ ہے تو پہلے یہ بتائیں تو صحیح نا ہمیں کیا ہے، کہاں سے تھریڈ آئی، کہاں سے ان کو پتا چلا۔ یہ تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ججز کے روم میں اور باتھ روم میں انہوں نے وہ لگانے، کیمرے لگانے، ساری چیزیں کہاں سے پتا چلا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں اوپن کورٹ میں بتائیں، اور کیا اقدامات کیے وہ بھی پبلک کو بتائیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس طرح تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان دنوں میں خان صاحب سے کب ملاقات کریں گے؟ میری ملاقات ان دنوں میں تقریباً کوئی 10-12 روز پہلے ہوئی تھی، جس وقت یہ پابندی نہیں لگی ہوئی تھی، اس وقت پابندی نہیں تھی، تو اس کے بعد اب انہوں نے، میں گیا تھا اس کے بعد بھی، تو بڑی پابندی تھی، بڑے ہم ذلیل و خوار ہوئے، اس میں بڑے پریشان ہوئے، اور ملاقات میں نہیں ہوتے، ملاقات کے لیے گئے ہیں وہاں پر، تو کیا منظر کیا؟ کیونکہ وہ جیل کا جو تقریباً 5 نمبر گیٹ ہے، وہ 1.5-2 کلومیٹر کا وہ وائر بنتا ہے، ادھر ہی انہوں نے گاڑیاں ہماری پیچھے رکوائی ہیں، تمام میڈیا کی گاڑیاں تمام وہ بھی پیچھے رکوا کے، وہاں سے اس دوپہر میں اور اس روزے کے عالم میں آپ پیدل چلتے ہوئے آپ 5 نمبر گیٹ پر آئیں گے، وہاں کھڑے رہیں گے، کتنے کلومیٹر بنتا ہے؟ تقریباً 1.5 سے 2.25 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو وہ پھر آپ وہاں کھڑے رہیں گے۔ گرمیوں کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مین سڑک ہے، اس کے اوپر کوئی کنوینس بھی ایسی نہیں،
اور پھر وہاں گیٹ پر آگے گیٹ سے پھر واپس اندر جانا پڑتا ہے, وہ بھی کافی فاصلہ بن جاتا ہے. تو اس طرح انہوں نے کر کے یہ ڈرامے بازی کری ہے. پھر اور اس کے بعد تقریباً 3-3:30 بجے تک رہے, ملاقات نہیں ہو سکی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات ہیں, یا آپ لوگوں سے پارٹی قیادت سے رابطہ نہ ہو سکے ان کا, اس طرح کی کوئی بات ہے؟ دیکھو جو بھی ہے وہ آنا چاہیے نا کورٹ میں. اب جب ادارے کہہ رہے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم تو ان کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب محفوظ نہیں ہے تو ہم تو اس سلسلے میں آئے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے, ان کی لائف کو خطرہ ہے, اور بھی اس کو کوئی مذاق نہیں ہے. اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے. دیکھیں آپ, اس سے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, آج تک نہیں. بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, اور اس کے بعد ملک میں کیا افراتفری کا عالم ہو گیا تھا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات, کورٹ نے بھی ایڈمٹ کی ہے کہ اس طرح کے پہلے معاملات ہو چکے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ ایک بشرا بی بی نے بھی یہ کہا کہ ان کے شہد میں کچھ ملا کر ان کو دیا جاتا ہے. انہوں نے بھی انکشاف کیا اس چیز کا. دیکھو یہ بات اگر انہوں نے کہی ہے تو انہوں نے محسوس کری ہوگی, کیونکہ جب تک ہمیں ان تک پہنچنے ملنے کی پرمیشن نہیں مل جاتی ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جب تک ان کو عام قیدیوں کی طرح اس کے مطابق جو سہولت ان کو قانون میں دی ہوئی ہے وہ نہیں دیں گے, تو یہی تو پرابلم آ رہی ہے سامنے کہ کیوں اس طرح کا کیا جا رہا ہے. تمام پابندی ان کے تک پہنچنے کے لیے کوئی خط, کوئی کاغذ, کوئی پینسل, کوئی چیز ساتھ نہیں ہوتی. حالانکہ ان کا ڈرامہ یہ ہے, یہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے. اوپن ٹرائل میں وکلا کی وہاں اسس نہیں ہے. اوپن ٹرائل کس بات کا ہے, کیا ڈرامہ ہے؟ ہاں آپ وہاں لے کے جاتے ہیں, یہ وہاں سے سلیکٹڈ پبلک ہوتی ہے, نامعلوم لوگ ہوتے ہیں جن کو لے جایا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ وہ پسند ہے, عوام الناس ہے, اپنا نامعلوم لوگ ہیں. اور وہ تو ہمیں پتا ہے وہ نامعلوم لوگ ہیں, کہاں سے ان کو کون سی گاڑیاں لے کر آتی ہیں. وہاں بالکل پروٹوکول کے ساتھ جیل کے پاس ہم لوگ 1.5-2 کلومیٹر پیدل آ رہے ہیں, ان نامعلوموں کو بالکل گیٹ تک گاڑیاں چھوڑتی ہیں, اور وہ جا رہے ہیں اور وہ جا کے وہ ہیئرنگ سن رہے ہیں, اور جو وکلا ہیں جن کے وکالت نامے پہ سائن ہوئے پڑے وہ باہر اور پریشان ہو رہے ہیں. خان صاحب کو اگر جیل میں کچھ ہوا تو کون لوگ رسپانسیبل ہوں گے اس کے؟ موجودہ یہ ٹوٹل پورا نظام ذمہ دار ہوگا. کون کون؟ آپ کے تمام ادارے اس میں آتے ہیں, سیکورٹی ادارے آپ کے آتے ہیں, آپ کی حکومت آتی ہے, اس میں کیا آتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات کہہ دوں, بڑی سخت بات کہہ دوں, ہم اس میں اگر خان صاحب کو کوئی چیز ہوتا ہے اس میں عدلیہ بھی شامل ہوتی ہے. میں یہ بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں, جہاں انصاف نہیں مل رہا ہو, جہاں وہی عمران خان صاحب ہیں جن کے منہ سے صرف ایک عدلیہ کا کیوں نہیں ہے قصور. اب ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے, ہماری ضمانتوں کی وہ پینڈنگ ہے, ان کو وہ فیصلے ہیں کہ جو فوری طور پہ حل ہو جانے ہوتے ہیں, فوری طور پہ ان کی اپیلیں ہیں. ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ کا قصور ہے, ایک وہ بایو میٹرک ایک سائڈ پہ چل کے جا رہا ہے ایئرپورٹ پر, اور ایک بایو میٹرک کے لیے وہاں کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پرائمسز میں, جہاں سے سب کا پرائم منسٹر کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ کہیں اس میں عدلیہ کا قصور نہیں ہے؟ ہم لوگ پبلک اندھی نہیں ہے, پبلک کو سب پتہ ہے. قصور چلا ہی عدلیہ کیوں جس ہے, میں خود اس دن وہاں موجود تھا. عدلیہ کے رسپانسیبل ہوں گے خان صاحب کو کچھ ہو؟ سر جی وہ تو ہیں, ان کی تو بات چھوڑیں, میں ان کے علاوہ وہ پرائم منسٹر تو ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے اہم پرائم منسٹر ہو گیا, آپ ہوم ڈپارٹمنٹ ہو گئی, اپنا منسٹر ہو گیا, یہ تو ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ ادارے بھی ہیں, اور اداروں کے ساتھ عدلیہ, اس لیے کہ خان صاحب کی جو اتنی بھی پٹیشنز ہیں ان کے اوپر ابھی تک فیصلے نہیں کیے جا رہے. اس کے اوپر جس پر خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے, اور ہم ملاقات کے لیے تو ڈیلی بیسس پہ چل نہیں رہا ہے. سر جی سائفر کا جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ صرف وہی کر رہے ہیں نا. سائفر کا ٹرائل تو ڈیلی بیس پہ چل سکتا ہے, کیا جو ہیئرنگ ہے ہماری اپیلیں لگی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتی, وہ کیوں نہیں قابل سماعت بن رہی, وہ کیوں نہیں کی جا رہی؟ جان بوجھ کر ہم سمجھتے رہے ہیں کہ یہ قوم کے ساتھ دھوکہ کیا. خان صاحب کو تو جیل میں ساری سہولیات مل رہی ہیں, پتہ نہیں 40,000 روپے کا خان صاحب نے کھانا کھا لیا اب تک, پتہ نہیں کیا کیا. وہ ایسے کر رہے ہیں نا, ان کو اگر یہ سہولیات مل رہی ہیں نا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ تیار رہیں, ہم اس سے اچھی سہولیات ان کو دیں گے. ہماری حکومت کا مینڈیٹ چوری کر کے ہمیں روکا گیا, ہم اس سے اچھی سہولتیں ان کو جیلوں میں فراہم کریں گے, اور انشاءاللہ ان کا مقدر جیلوں میں سب ان بندوں کا جو اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے.
اور یہی ہمارا ایک پیغام بھی ہے، قوم سے بھی ہے. اسی پیغام پر عمران خان صاحب جیل میں بھی ہیں. اسی بات پر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو. تھینک یو. اسی میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں، جنہوں نے کہا تھا نا عدلیہ کس طرح اس وقت جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. عمران خان کو جسٹس نہیں مل رہا بلکہ وہ ڈینائی ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.